بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 34 میں باب القتال فی الجہاد فصل اول سے احادیث نمبر 3940 سے لے کر 3946 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو بأم سلیم ونسوة من الانصار معه اذا غزا یسکین الماء ویداوین الجرح. رواہ مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم جب صحابہ کے ہمراہ جہاد میں تشریف لے جاتے تو اپنے ساتھ حضرت ام سلیم اور انصار کی دوسری عورتوں کو بھی لے جاتے. وہ عورتیں غازیان اسلام کو پانی پلاتی اور زخمیوں کو مرہم پٹی اور دیکھ بھال کرتی. گویا اس حدیث مقدسہ میں جہاد میں عورتوں کے شریک ہونے کا حکم ہے. اس کی تشریح و توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں. یا غزو بأم سلیم، عورتوں پر عام حالات میں جہاد فرض نہیں ہے ماں سوائے یہ کہ جہاد فرض عین ہو جائے اور گھروں کے دروازوں تک پہنچ جائے. پھر ہر عورت اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اس پر لڑنا فرض ہو جاتا ہے. ہاں اگر عام حالت میں عورتیں جہاد میں شریک ہونا چاہتی ہیں تو ان عورتوں کو لے جانا جائز نہیں ہے. عمر رسیدہ عورتیں زخمیوں کی دیکھ بھال اور مرہم پٹی کے لیے اور پانی پلانے کھانا پکانے کی غرض سے جا سکتی ہیں. جوان عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے. بعض فقہا نے لکھا ہے کہ میدان جنگ میں بالکل آخری مورچوں میں بوقت ضرورت پردہ کے ساتھ عورتیں لڑائی میں شرکت بھی کر سکتی ہیں. اگر شوہر اپنی خدمت یا ضرورت مباشرت کے لیے عورت کو لے جانا چاہتا ہے تو آزاد عورت کی بجائے اپنی لونڈی کو اس خدمت کے لیے لے جانا زیادہ بہتر ہے. زخمیوں کی خدمت میں عورت زخمی کے جسم کے اس حصہ پر دوائی لگا سکتی ہے جہاں زخم لگا ہے، اس حصہ کو چھو بھی سکتی ہے، اس کے علاوہ جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. اس زمانہ میں عورتوں کو جنگ میں لے جانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ عورتوں کی وجہ سے مرد بے جگری سے لڑتے تھے اور بھاگنے کا نام نہیں لیتے تھے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ عورتیں مردوں کو بھاگنے سے عار دلا دلا کر روکتی تھی، اس وجہ سے وہ جنگ کر لڑا کرتے تھے. حضرت ام سلیم، ام عمارہ، ام عطیہ، ام ابان، خولہ اور دیگر بہادر عورتیں انہی میں سے ہیں جنہوں نے کئی جنگوں میں باقاعدہ حصہ لیا اور کفار کو مار بگایا تھا. اگلی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، قالت غزوت مع رسول اللہ 7 غزوات اخلفهم فی رحالهم فاصنع لهم الطعام وَأَدَاوِ الْجَرْحَ وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى. رواہ مسلم. حضرت ام عطیہ کہتی ہیں میں رسول کریم کے ہمراہ 7 غزووں میں شریک ہوئی ہوں. میں میدان جنگ میں ان مجاہدین کے پیچھے ان کے ڈیروں میں رہا کرتی تھی جہاں میں ان کے لیے کھانا پکاتی، زخمیوں کی مرہم پٹی اور ان کی دوا دارو کرتی اور بیماروں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اگلی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان. متفق علیہ.
حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول کریم نے عورتوں اور لڑکوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں عورتوں اور بچوں کا قتل کرنا ممنوع ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں کہ عورتوں، بچوں اور پادریوں کے قتل کرنے سے رسول کریم نے منع فرمایا ہے، تاہم اگر پادری اور عورت کفار کو جنگی مشورے دیتے ہوں یا لڑنے میں شرکت کرتے ہوں یا مالی معاونت کرتے ہوں یا پادری نے شادی کر لی اور بچوں کو پیدا کرنا شروع کیا تو پھر ان لوگوں کو مارنا جائز ہوگا۔ بچہ بھی اگر لڑنے کے لیے میدان میں آئے گا اور کچھ نہ کچھ لڑائی میں حصہ لے گا تو اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح وہ بچہ جو سردار اور بادشاہ کا بچہ ہو، جس پر سب لوگ متفق ہو کر مجتمع ہو جاتے ہیں، اس بچے کا قتل کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان رات کو کفار پر حلہ بول دیں اور گھروں میں عورتیں اور بچے مارے جائیں تو یہ بھی بوجہ مجبوری جائز ہے، کیونکہ اس سے بچنا مشکل ہے۔ شیخ فانی سے بوڑھا مراد ہے، ان کو نہ مارو، ہاں اگر وہ جنگی تدبیر یا مشورہ دیتا ہو تو مارنا جائز ہے۔ حضور نے درید بن سما کے مارنے کا حکم دیا تھا جبکہ اس کی عمر 120 سال تھی۔ جنگ حنین میں ایسا ہوا تھا کیونکہ درید انتہائی سمجھدار اور مشورہ کار آدمی تھا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اہل الدیار یبیتون من المشرکین فیصاب من نسائهم وزراریهم قال هم منهم وفی روایت هم من آبائهم متفق علیہ۔ حضرت صعب ابن جثامہ کہتے ہیں رسول کریم سے ان مشرکین کے بارے میں پوچھا گیا جو گھروں والے ہیں، یعنی جو آبادیوں میں رہتے ہیں، کہ اگر ان پر شبخون مارا جائے تو اس نتیجے میں ان کی عورتیں اور بچے مارے جائیں گے تو کیا حکم ہے؟ رسول کریم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ بھی انہی میں سے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم من آبائہم، وہ اپنے باپوں کے تابع ہیں۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطع نخل بنی نذیر وحرک ولہا یقول حسان وہان علی سرات بنی لغا حریک بالبویغۃ مستطیر وفی ذلک نزلت ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں رسول کریم نے بنی نذیر کے کھجوروں کے درختوں کو کاٹنے اور جلانے کا حکم فرمایا۔ اسی کے بارے میں دربار رسالت کے صحابی شاعر حضرت حسان بن ثابت انصاری نے یہ شعر کہا، یعنی بنی لوا کے سرداروں کے پھیلے ہوئے بویرا کو جلانا آسان ہو گیا۔ نیز اسی کے متعلق آیت کریمہ نازل ہوئی، تم نے جو کھجور کے درخت پر سے جو کچھ کاٹا یا جو کچھ اس کی جڑ پر کھڑا ہوا چھوڑ دیا، یعنی جو کچھ نہیں کاٹا، یہ سب کچھ خدا کے حکم سے ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ وہانا کی توضیح میں شارحین کرام یوں رقم تراز ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ آپ نے ہجرت فرمائی تو مدینہ میں آپ کا واسطہ یہود سے پڑا۔ ان کے 3 بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اول الذکر نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، مسلمانوں نے ابتدا ہی سے ان کو مدینہ سے نکال دیا، اور ثانی الذکر بنو نذیر جو ہے انہوں نے معاہدہ کر لیا مگر پھر غداری کی، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کرنے لگے۔ اس پر مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، وہ قلعہ بند ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے باغات کو آگ لگانے کا حکم دے دیا۔ اس پر یہود نے کہا کہ یہ تو محض فساد ہے۔ اس پر قرآن کی یہ آیاتیں اتری، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ نکلا کہ اگر باغات اور کھیتوں کو جلانے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر جلانا جائز ہے،
لیکن مجبوری نہیں جلانا چاہیے۔ بویرہ یہ بنو نذیر کے علاقے کا نام ہے جہاں ان کے باغات تھے۔ ان باغات کو جب آگ لگائی تو اس پر حضرت حسان نے بطور طنز یہ چند اشعار پڑھے تھے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عون رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان نافعا كتب إليه يخبره أن ابن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني مستلق غارين في نعامهم بالمريسيع فقتل مقاتلات وسب الذرية متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عون سے روایت ہے حضرت ابن عمر کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع نے عبداللہ بن عون کو ایک مکتوب بھیجا جس میں حضرت نافع نے ان کو مطلع کیا کہ حضرت ابن عمر نے نافع سے بیان کیا کہ نبی کریم بنی مستلق پر اس وقت حملہ آور ہوئے تھے جب وہ مریسے میں اپنے مویشیوں کے درمیان غافل پڑے تھے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے ان کے لڑنے والوں کو قتل کر دیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر لے آئے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں غفلت کی حالت میں دشمن پر حملہ جائز ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ بنو مستلق بنو خزاعہ کی ایک شاخ ہے اور یرسی ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ 5 ہجری میں اس مقام پر جنگ ہوئی تھی اور کفار مارے گئے تھے۔ اسی سفر میں حضرت عائشہ پر بہتان ترازی ہوئی تھی۔ غارین یعنی وہ لوگ بالکل بے خبر تھے۔ اس سے معلوم ہوا جب دعوت ایک دفعہ پہنچ جائے تو پھر بغیر دعوت کے کفار پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اگر دعوت نہ بھی پہنچی ہو اور کارروائی کرنے میں مصلحت ہو تو بھی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ مقاتلہ یعنی لڑنے کے قابل لوگوں کو قتل کر دیا اور چھوٹے بچوں کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو اسید سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا یوم بدر حین صففنا لقریش وصفوا لنا اذا اکثبوکم فعلیکم بالنبل وفی روایت اذا اکثبوکم فرموهم واستبقوا نبلكم رواہ البخاری۔ وحدیث سعد هل تنصرون سنذکر فی باب فضل الفقراء وحدیث البراء بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحتا فی باب المعجزات انشاءاللہ۔ حضرت ابو اسید کہتے ہیں نبی کریم نے غزوہ بدر کے دن میدان جنگ میں جبکہ ہم قریش کے خلاف اور قریش مکہ ہمارے خلاف صف آرا ہو گئے تو ہمیں یہ حکم دیا کہ جب وہ دشمن یعنی قریش مکہ تمہارے اتنے قریب آ جائیں کہ تمہارے تیر ان تک پہنچ سکے تو ان پر تیر مارو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ان دشمنوں پر اس وقت تیر چلاؤ جب وہ تمہارے قریب آ جائیں اور اپنے تیروں کو باقی رکھو یعنی اپنے سب تیر ختم نہ کر ڈالو بلکہ ان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کر کے کچھ باقی بھی رکھو تاکہ تمہارے دشمن تمہارے نہتے ہونے کا فائدہ اٹھا کر تم پر غالب نہ آ جائیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام یوں لکھتے ہیں اکسبوکم یعنی جب کفار خوب قریب ہو جائیں تو پھر ان پر تیر برساؤ، ایک تیر بھی ضائع نہ جائے۔ وَاسْتَبْقُوا یعنی تیروں کو فضول ضائع نہ کرو بلکہ ضرورت کے موقع کے لیے بچا کر رکھ لو۔